کہ انہوں نے خود حکم دیا اور اس پروٹیسٹرز کو مارنے کے لیے جس ٹائم میں وہاں پہ موجود تھا، جس ٹائم مجھے لے کے جا رہے تھے، وہاں مجھے ڈنڈے سے مار رہے تھے، مجھے لاتوں سے مار رہے تھے، گھوسوں سے مار رہے تھے، 2-3 پولیس والوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ میں تو اس ٹائم یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، ایسے مار رہے تھے۔ میں ایسے کشمیر کے جو پولیس ہے نا، وہ بھی بھارت کی جو پولیس ہے وہ کشمیریوں کو بھی ایسے نہیں مارتی جس طرح انہوں نے نہاد طالب علموں کو مارا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ طالب علم کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ایک پرامن احتجاج کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اس ظلم کے بعد جو سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اس کو ایک سیاسی تنظیم ہے، اس نے زبردست اس کو ایک بہانے سے بلایا ادھر۔ آپ بتائیں، آپ کو تھانے میں بلوایا گیا، آپ سے اسٹیٹمنٹ کارڈ کروائی گئی، کیسے زبردستی کیا گیا سب کچھ؟ سر بالکل زبردستی کیا گیا تھا میرے سے۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تحت کہ مجھ سے 2 اسٹیٹمنٹ سائن کروائی گئی ہیں، ایک نہیں کرائی گئی۔ جی السلام علیکم، میرے ساتھ اس وقت HEC کے سامنے وہ اسٹوڈنٹ ہے جنہیں پولیس کی طرف سے کافی مار پڑی۔ آج دوبارہ یہ یہاں مطالبات لے کے آئے، ان سے بات کرتے ہیں پہلے کیا ہوا، کیوں مار پڑی انہیں پولیس کی طرف سے، اور ابھی ان کے کیا مطالبات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کچھ روز قبل آپ نے ایک پروٹیسٹ کیا، وہاں پولیس کی طرف سے آپ اسٹوڈنٹ پہ تشدد کیا گیا، حسن آپ کو بھی مار پڑی، اس کے بارے میں بتائیں کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں۔ تو میں ایک بات یہ یہاں پہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ نہ مارا گیا ہے، نہ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی حوالات کے اندر بند ہوا ہوں۔ میں لیڈ کر رہا تھا اس پروٹیسٹ کو، میرے ساتھ جمیل بھائی موجود تھے، یہ حوالات میں بند بھی ہوئے ہیں، ان کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جمیل بھائی جو ہیں یہ شروع سے لے کے اینڈ تک ہمارے ساتھ تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا ہم تھانے گئے ہیں، تو تھانے میں ایک تو زبردستی ہم سے لکھوایا گیا، وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں۔ باقی آپ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، مطالبات کیا ہیں آپ؟ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کلاسز دی گئی ہیں آن لائن، اور کوالٹی آف ایجوکیشن آن لائن کلاسز میں نل تھی۔ 0 کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے بعد ہم سے آن کیمپس ڈیمانڈ کرنا غلط ہے۔ اور ایک پوائنٹ میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آن کیمپس اگر ہمیں شروع سے ہی بتایا ہوتا کہ آن کیمپس ایگزام لینے ہیں تو ہم مینٹلی پریپیئر ہو جاتے، اتنا ٹائم تھا۔ ہمیں آن لائن ڈیٹ شیٹ ایشو ہو چکی تھی، اس کے بعد ہفتے کے اندر ڈیٹ شیٹ آن کیمپس ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تو جو طلبہ مطلب چلے گئے اپنے علاقوں میں چلے گئے طلبہ، ظاہری بات ہے کلاسز آلریڈی آن لائن تھی۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دوگلی پالیسی ہے، ڈیٹ شیٹ بار بار چینج، نمبر انتظامیہ کی کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے، 4 بار انہوں نے ڈیٹ شیٹ چینج کر دی ہے، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ڈیٹ شیٹ ہوتی، جو کہتے ہیں اپنی بات پہ تو رہتے نا، اپنی بات پہ تو رہتے کم از کم۔ اچھا، آپ نے پروٹیسٹ کیا، پورا دن آپ بیٹھے رہے، شام کو پولیس کی طرف سے کافی تشدد کیا گیا، آپ نے ان بھائی کا بتایا، ان کے بازو پہ، ٹانگوں پہ، تو آپ بتائیں کہ کیا معاملہ تھا، کیوں پولیس نے آپ پہ تشدد کیا؟ جی دیکھیے، اس دن جس دن ہمارا پروٹیسٹ تھا، پروٹیسٹ کے دن ہم سب جو لوگ تھے جنہوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کروایا تھا، ہمارے بار مذاکرات ہو رہے تھے، اور ہمیں یہ یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ دیکھیں ہم آپ کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اور علی کی جانب سے، ہمارے جانب سے، ہم تمام اسٹوڈنٹس کی جانب سے بار ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تعاون کیا جا رہا تھا، مکمل ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا تھا۔ وہ جو ہمیں کچھ کہہ رہے تھے ہم ان پہ عمل کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں پھر ایسی، اور جو ڈی سی صاحب ہے، ڈی سی کے دل میں پتہ نہیں ایسی کون سی بات آ گئی کہ انہوں نے خود حکم دیا اور اس پروٹیسٹرز کو مارنے کے لیے جس ٹائم میں وہاں پہ موجود تھا، جس ٹائم مجھے لے کے جا رہے تھے، وہاں مجھے ڈنڈے سے مار رہے تھے، مجھے لاتوں سے مار رہے تھے، گھوسوں سے مار رہے تھے، 2-3 پولیس والوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ میں تو اس ٹائم یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، ایسے مار رہے تھے۔ میں ایسے کشمیر کے جو پولیس ہے نا، وہ بھی بھارت کی جو پولیس ہے وہ کشمیریوں کو بھی ایسے نہیں مارتی جس طرح انہوں نے نہاد طالب علموں کو مارا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ طالب علم کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ایک پرامن احتجاج کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اس ظلم کے بعد جو سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اس کو ایک سیاسی تنظیم ہے، اس نے زبردست اس کو ایک بہانے سے بلایا ادھر۔ آپ بتائیں، آپ کو تھانے میں بلوایا گیا، آپ سے اسٹیٹمنٹ کارڈ کروائی گئی، کیسے زبردستی کیا گیا سب کچھ؟ سر بالکل زبردستی کیا گیا تھا میرے سے۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تحت کہ مجھ سے 2 اسٹیٹمنٹ سائن کروائی گئی ہیں، ایک نہیں کرائی گئی۔ ایک اسٹیٹمنٹ مجھ سے یہ سائن کرائی گئی، جمیل بھائی موجود تھے، جتنے طلبہ گرفتار ہوئے انہوں نے اپنی ذاتی بھی گارنٹی دی، لیکن جمیل بھائی بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان سب کی گارنٹی تب تک
मंजूर नहीं हुई, जब तक मैंने उनकी गारंटी भी नहीं उठाई और अपनी भी नहीं उठाई। जी नाजरीन, ये तलबा मेरे साथ मौजूद हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इनका मुतालबा यह है कि जो पेपर है इनके ऑन कैंपस नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए। तो इन पर तशद्दुद किया गया, इनसे स्टेटमेंट ज़बरदस्ती उगलवाई गई, इनसे ज़बरदस्ती कहा ये स्टेटमेंट दे, इन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया। इनका कहना है कि इस तरह मारा जा रहा था जैसे कश्मीर में मुसलमानों को मारा जाता है। तो अभी आप दोबारा HEC के बाहर मौजूद हैं, अभी क्या मुतालबात हैं आप? सर HEC के बाहर इसलिए मौजूद हैं कि पहली बात तो ये है कि HEC ने जो अभी 3 दिन पहले कमेटी बैठी थी जिसमें बात हुई, पहली चीज़ तो ये कि हम उस कमेटी का हिस्सा बने ही नहीं है। हालांकि यकीन दहानी हमें DC इस्लामाबाद साहब ने कह रहे थे कि आपको बुलाएंगे, नमल के तलबा हम हैं, जमीयत हमारे मौक़िफ़ पे बात कैसे कर सकती है? जमीयत के लोगों का क्या ताल्लुक वास्ता है इन सारी चीज़ों से? जमीयत के लोगों जो वहाँ बैठे थे उनकी अपनी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम करा चुकी हैं, तो वो एक ऐसे तलबा का मसला कैसे लेके जा सकते हैं जिन्होंने ऑन कैंपस एग्ज़ाम देना है? तो इस खिलाफ हम यहाँ पे इसलिए आए थे। पहली चीज़ तो ये कि हमारे साथ दोगलापन किया गया, जमीयत अंदर भेजी गई, यकीन दहानी मुझे कराई गई थी, जमील भाई को कराई गई थी, मीटिंग में हम दोनों मौजूद थे, लेकिन उसके ब्याह पे अंदर जमीयत को भेजा। पहला दोगलापन ये हुआ। दूसरी बात है कि HEC इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये ऑर्डर करने वाली अथॉरिटी है। HEC की स्टेटमेंट आती है कि हमें 3 दिन का टाइम चाहिए, हम 3 दिन में यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे इस लफ्ज़ रिक्वेस्ट के ऊपर इस तरह से एतराज़ है कि HEC इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो हाउ दे कैन रिक्वेस्ट तो हम जैसे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, इनको तो ऑर्डर करना चाहिए। फिर उसके ऊपर मैंने आज ज़ाती तौर पे, मैंने और मेरे दोस्तों ने, हमने अपनी ज़ाती तौर पे नमल के तलबा का मौक़िफ़ हाई कोर्ट में केस दायर करा दिया है। आज हाई कोर्ट में केस नमल यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ दायर हो गया है, जो मैंने कराया और मेरे दोस्तों ने कराया है, और वो हेडलाइंस चल गई हैं, आप चेक कर सकते हैं कि वो, और उसकी मैं मीडिया को कॉपीज़ भी दूंगा इंशाल्लाह ताला, जो हमने केस किया हुआ है। हमने केस इसलिए वहाँ पे किया था, इसलिए केस किया था कि जब HEC भी रिक्वेस्ट कर रही तो फिर क्यों ना हम उनके पास जाएं जो ऑर्डर देते हैं। और HEC के बाहर आ जाने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे HEC को क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर हम पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जो है वो एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करेंगे और यहाँ आके बैठ जाएंगे और यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे और यहाँ पे पूरा पाकिस्तान फिर आके बैठेगा। आपका मुतालबा यह कि जो आपके पेपर है वो ऑन कैंपस नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जी यही मुतालबा है हमारा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।